میں اکثر محبت بھرا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج میں لے کر آیا ہوں مشترک مسئلہ ہے اور مثبت پہلو ہے نماز میں جماعت کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا۔ یہ مشترک مسئلہ ہے، یہ کوئی مختلفی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اس میں اختلاف جو ہے یہ جہلا یا پھر ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، یا پھر متعصب علماء ہیں جس جماعت کے بھی ہوں وہی اختلاف کرتے ہیں، وگرنہ یہ مختلفی مسئلہ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ سے پہلے جو ہے صف سیدھی فرماتے اور مل جانے کا کہتے، جیسے آج سعودی عربیہ میں کہا جاتا ہے کہ صف سیدھی کر لو۔ تو نماز میں مل کر کھڑے ہونے کا یہ مختلفی مسئلہ نہیں ہے، یہ مشترک ہے، یہ مشترکہ مسئلہ ہے۔ علماء دیوبند ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، علماء بریلوی ہوں، یہ بتاتے رہتے ہیں۔ تو ان میں سے جو بات ہے زیادہ تر جو ہے علماء اہل حدیث اس پر جو ہے زیادہ زور دیتے ہیں کہ ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہونا۔ تو اس پر اٹیک بھی کی جاتی ہے کہ آپ پھر جو ہے یہ جو پاؤں کی پنڈلی ہے یا گھٹنا ہے اس کو بھی ملائیں، تو جس کا پیر چھوٹا ہے، قدم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو کیسے ملایا جائے گا؟ بس یہی ہے مسلکی تعصب میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ایسے ہی تنقیدیں کرتے ہیں۔ اور اہل حدیث عوام میں سے جو کوتاہیاں ہیں کہ جس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ گدھے کی طرح جو ہے ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں، گھوڑے کی طرح ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں اور ان پر اٹیک کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عوام الناس میں سے ان کو معلوم نہیں ہے یا پھر تحقیق نہیں کرتے۔ علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ متوسط طریقے سے اوسطاً جیسے ایزیلی بندہ کھڑا ہوتا ہے عام طور پر بالکل ریلیکس ہو کر، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو باڈی ہے، باڈی کے برابر جو ہے بالکل قدم ہونی چاہیے، دونوں ٹانگیں، اس سے نہ زیادہ کھلی ہوں نہ اس سے زیادہ جو ہے قریب ہوں۔ تو جب آپ دوسرے کے ساتھ ملیں گے، جو نہیں ملانا چاہتے، جو قدم نہیں ملانا چاہتے، آپ نہ ملائیں۔ تو اس میں آپ کو زبردستی ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں ملانا چاہتا یا نہیں سمجھتا، یا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو متعصب ہیں عوام الناس میں سے، وہ قدم کے ساتھ قدم ملائیں تو وہ دور لے جاتے ہیں، وہ پھر آپ اسی محبت میں سنت کو پورا کرنے میں اپنی ٹانگیں چوڑے کرتے چلے جائیں گے۔ نہیں، علماء منع فرماتے ہیں۔ تو علماء اہل حدیث بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ کو اتنی ٹانگیں چوڑی نہیں کرنی چاہیے۔ علماء اہل حدیث کی عوام الناس کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں میں۔ تو اس میں یہی ہے کہ عوام الناس کی غلطی جو ہے وہ پھر علماء دیوبند جو مناظرین ہیں یا پھر متعصب لوگ ہیں، وہ پھر جو ہیں علماء پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے مسئلہ یہی ہے کہ یہ ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں یا پھر غلط اٹیکیں کرتے ہیں۔ تو اس میں تو پھر دیوبندی حضرات بھی یا بریلوی جو ہیں وہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کی طرح، جس سے منع کیا گیا ہے کہ ایک ٹانگ کو ڈھیلا رکھنا اور ایک ٹانگ پر دباؤ دے کر کھڑا ہونا، ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے حدیث میں بھی منع ہے۔ علماء دیوبند سے بھی میں نے پوچھا ہے۔ تو کسی ایک شخص کی جو غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا اور پورے مسلک کو جو ہے وہ گندا کہنا، تو اسی لیے اس چیزوں سے جو ہے بچنے کے لیے ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، اور جو ہے نماز میں مل کر کھڑا ہونا، اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ درمیان میں ایک شخص بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو مشترک چیزیں ہیں وہ تو جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں، جس میں اختلاف نہیں۔ آپ اختلاف میں نہ جائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔